بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں زاہد محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں گرین پاکستان۔ ناظرین، شاہین اور کوے کی کہانی آپ نے سنی ہوگی کہ شاہین جب اپنے ایک لیول سے تھوڑا سا نیچے آ کے پرواز کرتا ہے، کوے کی دسترس میں ہوتا ہے تو کوا اس کے پیٹھ پہ بیٹھ جاتا ہے، اور کوے کی ایک یوں سمجھ لیں ایک عادت ہے کہ وہ شاہین پہ سواری بھی کرتا ہے اور ساتھ اس کو ہلکا ہلکا چونچ مارنا، نوچنا شروع کرتا ہے، کبھی اس کی گردن پہ کبھی پیٹھ پہ، اس طرح۔ تو شاہین کوئی جواب نہیں دیتا کیونکہ کوا اس کے لیول کا نہیں ہوتا۔ شاہین کرتا کیا ہے؟ شاہین یوں سمجھ لیں کہ جیسے ایک مطلب جوش سے ایک پرواز لیتا ہے آسمانوں کی طرف، اور اتنا سپیڈ سے اور اتنا اوپر چلا جاتا ہے کہ جہاں پہ جا کے کوے کی جو ہے وہ سانس بند ہونے لگتی ہے، اس کا دم گھٹنے لگتا ہے۔ پھر وہ کیا کرتا ہے کہ وہ بے ہوش ہونے سے پہلے وہ زمین کی طرف گرتا ہے، اور گرتے پڑتے زمین پہ، درخت پہ، کہیں پہ اپنے لیول پہ پہنچ آتا ہے، اور شاہین پھر وہاں سے اوپر اپنے منزلوں کی طرف پرواز کرتا ہے۔ ناظرین، اس وقت ایک شخص اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے، اڈیالہ جیل میں قید ہے، پنجرے میں بند ہے، اور دوسری طرف اس کے خلاف بلالی، ریام خان اور لفافی اور منیکا اور بنی گالا کے جو مینیجر ہے اس کا انٹرویو، یعنی جو زمانے کا گن جو ہے وہ اس کی کردار کشی کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ کوے والی حرکتیں ہو رہی ہیں، لیکن وہ شاہین ہے، وہ پرواز کر رہا ہے، کرے گا پرواز، اور اس کے جو پار ہیں یا اس کی جو سٹرینتھ ہے وہ پاکستان کے کروڑوں عوام ہیں۔ وہ اس طرح ہے کہ جو بھی ایک سروے ہوتا ہے کسی بھی جگہ پہ، کسی حلقے کا ہوتا ہے، اوورآل پاکستان کا ہوتا ہے، سوشل میڈیا پہ ہوتا ہے، کہیں بھی سروے ہوتا ہے تو 90+ رزلٹ نکلتا ہے۔ تو اس سے شاہین کی پرواز کو کوئی بھی فرق نہیں پڑتا۔ آپ دیکھ لیں کہ کردار کشی میں کہاں تک، یعنی وہ خاور منیکا صاحب آ گئے، اور یہ لفافی کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کوئی کیا کہتے ہیں، کوئی خاندانی قسم کا، کوئی ڈھیٹ اور بغیرت قسم کا آدمی ہے۔ اس کی بےعزتی کھانے کی عادت ہے۔ ابھی یہ چترول کھا رہا ہے عمران خان کے چاہنے والوں سے، اور اس سے پہلے یہ ایک دفعہ ملک ریاض نے اس کو لائیو پروگرام میں بے عزت کیا۔ اس نے کہا منافق ہو تم، 2 روپے کا زندگی میں کبھی تم نے کاروبار نہیں کیا اور تم مجھ جیسے بندے سے سوال کرتے ہو۔ تو آگے سے اس نے جواب کیا دیا تھا، اس نے کہا تھا کہ جی وہ میں نے جوانی میں کوشش کی تھی کاروبار کرنے کی، لیکن میں کر نہیں سکا۔ تو اس نے کہا تم کر نہیں سکے کیونکہ تمہارے پاس رشوت دینے کے لیے پیسے نہیں تھے، تو یہ منافقت چھوڑ دیں، آپ لوگوں کو سچ بتانا شروع کر دیں۔ تو یہ اس قسم کے معاملات جو ہیں وہ شاہین کی پرواز کو متاثر نہیں کر سکتے۔ شاہین آسمانوں کی بلندیوں پہ بھی اور سمندر کی گہرائی میں بھی اپنی مرضی کا شکار اٹھا کے لے آتا ہے۔ اور دوسری طرف ایک عجیب صورتحال ہے کہ پہلے بہن کی شادی کروائی عمران خان سے، اس کے بعد بہن کو طلاق ہو گئی، اور پھر اس کے بعد بہن کی کتاب کا انتظار کر رہے تھے یہ ہمارے جو محترم ہیں نون لیگی بھائی۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے بہت سارے نون لیگ کے جو صف اول کے رہنما ہیں انہوں نے کہا تھا ریام بہن، اب تو ریام بہن کی کتاب بھی آ رہی ہے۔ اور لفافی صاحب تو خیر وہ ویسے ہی بڑے دکھی تھے کیونکہ ان کی بہن کو طلاق ہو گئی تھی، تو وہ استعمال ہوئے جس طرح بھی ٹیشو کی طرح۔ اور دوسری طرف ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں کہ 60 اور 70 کی دہائی میں جو ہیرو تھے پاکستانی فلم انڈسٹری کے نا، وہ بڑے مطلب عیاش طبیعت کے مالک تھے، اور ان کی عیاشیاں بھی ہمیں کہیں نہ کہیں پہ مہنگی پڑ رہی ہیں، کیونکہ ایک ہیرو نے عیاشی کی تھی اور وہ آج کل وہ عیاشی کی جو نشانی ہے وہ آج کل اینکر بنا ہوا ہے، اور وہ بھی اسی کوے کے گروپ میں شمار ہوتا ہے جو کوا شاہین کو نوچنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن کیا کیا جائے، لوگوں کے ذہن سے، لوگوں کے دلوں سے کیسے نکالا جائے عمران خان کو، یہ اب سمجھ نہیں آ رہا، کیونکہ وہ جتنا اس کو کردار کشی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جتنا لوگوں کے انٹرویوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اتنا عمران خان کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا جائے۔ آج کل تو میمز بھی بڑے زبردست بن رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے میمز آ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ ایک ہی دفعہ بتا دیں کہ عمران خان نے کس کی بیوی کو چھیڑا تھا، ہمیں کرکٹ بھی کھیلنی ہے، آگے ورلڈ کپ بھی دیکھنا ہے۔ یہ ورلڈ کپ کے دوران میں میمز آئی تھی۔ تو آخر میں ایک چیز اور آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ مجھے بہت سارے دوست مجھے کہتے ہیں کہ آپ کو ایز اے میڈیا، چھوٹا یا بڑا کچھ بھی ہو شاید، لیکن ہمارا چلو اتنا بڑا چینل تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ چھوٹا یا بڑا میڈیا ہو تو میڈیا کو جو ہے نا، میڈیا مین کو ہونا چاہیے نیوٹرل۔ تو کوئی بھی باشعور پاکستانی اس وقت نیوٹرل نہیں ہے، یا وہ حق کے ساتھ کھڑا ہے یا باطل کے ساتھ کھڑا ہے۔ اب جس کو
پاکستان میں چونکہ دو سوچیں ایگزسٹ کرتی ہیں، عمران خان، اینٹی عمران خان۔ سروے کے مطابق 90+ عمران خان ہے اور کچھ جو 8-10% ہیں وہ اینٹی عمران خان۔ تو جس کو عمران خان حق نظر آ رہا ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے، جس کو عمران خان کے اگینسٹ حق نظر آ رہا ہے وہ وہاں پہ کھڑا ہے، یعنی کوئی حق کے ساتھ کھڑا ہے، کوئی باطل کے ساتھ کھڑا ہے، نیوٹرل کوئی بھی نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مطلب ہماری کوئی مطلب اللہ نہ کرے کوئی مجبوری نہیں ہے، کوئی نوکری نہیں کر رہے کہ کوئی نوکری بچانی ہو، یا کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ جس کو بچانے کے لیے جو ہے وہ حالات دیکھ کے ادھر سے ادھر یا ادھر سے ادھر ہو جائیں۔ جو ٹھیک لگتا ہے وہ یہاں بیان کرتے ہیں، اور جو نہیں ٹھیک لگتا وہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی ایسا صحافی نہیں ہے جو نیوٹرل ہو، وہ یا اے سائڈ پہ یا بی سائڈ پہ ہے، یعنی یا لیفٹ ہے یا رائٹ ہے۔ تو یہ اب جو لوگ عمران خان کے بنی گالا اس کے مینیجر کا، ڈرائیور کا، منیکا صاحب کا، ان کے ڈرائیور کا، ان کے رشتہ داروں کے انٹرویوز کر رہے ہیں کہ جی بشرا بیگم جو ایک غیر سیاسی خاتون ہے ان کی کردار کشی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کس سے ملتی تھی، کون سا وزیر ان کا پسندیدہ تھا، اور کس کس سے ان کے اچھے تعلقات تھے، اور پھر شادی، عدت، طلاق کو لے کر بھی بہت سارے مسائل کھڑے کیے جا رہے ہیں۔ یار لعنت ہے تم لوگوں کی صحافت پر، یار جو لوگ اس کے لیے استعمال ہو رہے ہو، لعنت ہے تمہاری صحافت پر، لعنت ہے تمہارے اینکر ہونے پر، اور میرا خیال ہے لعنت ہے تمہارے پیدا ہونے پر، دونوں سائیڈ سے، اس سائیڈ سے بھی اور مہنگائی کے اینگل سے بھی، کہ جب آٹا 35 روپے سے 55 روپے کلو پہ گیا تھا تو آپ جاتے تھے عوام سے پوچھتے تھے تبدیلی کا مزہ آ رہا ہے، اور اب اس وقت آٹا تقریباً 200 یا مطلب 170 کے قریب کلو کے حساب سے بک رہا ہے، تو خاموش۔ اور ایک نام کیا رکھ دیا، وہ ایک اور بے غیرت قسم کا صحافی ہے، آج کل اس پہ جیو پہ آ رہا ہے، شہزاد اقبال، وہ بڑا منہ بنا کے کہتا ہے جی مشکل فیصلے، حکومت نے جو مشکل فیصلے کیے ہیں، جو 16 ماہ کی حکومت تھی نا، اس نے بڑے مشکل فیصلے کیے، اور کمینے آدمی، مشکل فیصلے یہ نہیں ہوتے، مشکل فیصلے وہ 550 ارب کی جو ہوتی ہے پیٹرول استعمال ہوتا ہے اور 220 ارب کی بجلی استعمال ہوتی ہے، وہ اگر ختم کر دیتے فری میں جو استعمال ہوتی ہے تو وہ تھے مشکل فیصلے۔ یہ مشکل فیصلے نہیں ہیں، آٹا مہنگا کر دیا، پیٹرول مہنگا کر دیا، اور پیٹرول جب 150 کا تھا تو مہنگائی مارچ ہو رہے تھے، اور جب ابھی 282 پہ یعنی 334 پہ پہنچا تو کوئی مہنگائی نہیں تھی، یہ مشکل فیصلے تھے۔ تو لعنت ہے یار تم لوگوں کی صحافت پہ، تمہارے پیدا ہونے پہ لعنت ہے، تمہارے ٹی وی پہ آنے پہ لعنت ہے، تمہارے اینکر ہونے پہ لعنت ہے۔ اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ تم لوگ یہ رات کو پروگرام کر کے گھر جاتے ہو کہ فیملی کیسے، تم فیملی کو کیسے فیس کرتے ہوگے، کہ کیا کہتے ہوگے کہ میں کیا تیر مار کے آیا ہوں۔ مطلب غیرت نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے یار، انسان کے اندر ایک ضمیر نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، لیکن ایسے مردہ ضمیر ہو یار، لعنت ہے تم لوگوں پہ یار، جتنی بھی لعنت کی جائے کم ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، آپ میری باتوں سے ایگری کر سکتے ہیں، ڈس ایگری کر سکتے ہیں، آپ کا کیا دیکھتے رہیے گرین پاکستان۔